ایک دفعہ حضرت بہلول رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہارون الرشید کے محل کے سامنے بحر کی نہر کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر ایک درخت کے سائے میں مختلف تنکوں کو اکٹھا کر کے اور درخت کے نیچے مٹی کی چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا رہے تھے، اور درخت کے جو تنکے یا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو انہوں نے اکٹھی کر رکھی تھیں، ان چھوٹی کیاریوں کے اندر ان سے جیسے چھوٹے بچے کھیل کر مکان وغیرہ بناتے ہیں ویسے ہی ان لکڑیوں کے ساتھ مکان وغیرہ بنا رہے تھے۔ خلیفہ کی چہیتی ملکہ زبیدہ نے اپنے محل کی بلائی سطح سے بہلول کو دیکھ لیا اور کافی غور و فکر کرتی رہی کہ کس طرح بہلول مٹی کی کیاریاں بنا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے بچوں کی طرح کھیل بھی رہا ہے، کبھی ان کے اندر مکان بناتا ہے، کبھی ان کی ڈائریکشن سمت بدل دیتا ہے۔ ملکہ زبیدہ نیچے آئی اور ساتھ اس نے اپنی کنیزوں کو لیا اور بہلول کی طرف چل دی۔ جب وہاں پر نہر کے کنارے درخت کے سائے کے نیچے اس کے پاس آئی تو اس کو بہلول کو دیکھا۔ بہلول اپنے کام میں بڑی دلچسپی کے ساتھ مگن ہے اور وہ کیاریاں بنا رہا ہے اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے جو لکڑیاں اس کے پاس تنکے اس نے اکٹھے کیے ہوتے ان سے مکان بنا رہا ہے۔ تو اس نے آزراہ مزاح پوچھا کہ بہلول یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ وہ زیر لب مسکرائی اور مسکراتے ہوئے بولی کہ اچھا، اگر آپ جنت کے محل بناتے ہیں تو پھر تو یقیناً آپ ان کو بیچتے بھی ہوں گے۔ حضرت بہلول نے جواب دیا کہ ہاں، میں ان کو بیچتا بھی ہوں۔ ملکہ زبیدہ اور اس کی کنیزیں دبی ہنسی ہنس بھی رہی تھیں اور ملکہ نے سوچا کہ کیوں نہ بہلول سے ایک محل خرید لیا جائے تاکہ اس کی مدد ہو جائے، اور یہ تو پہلے ہی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے، دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بہلول ایک محل کتنے کا بیچ رہے ہو؟ حضرت بہلول نے جواب دیا کہ 100 دینار کا۔ ملکہ زبیدہ نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ اس کو فوراً 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور اس طرح بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے گئے، اور حضرت بہلول نے وہ 100 دینار لے کر اپنے پاس رکھے اور بولا کہ اچھا، اب میں آپ کو قبالہ لکھ دیتا ہوں، یعنی آپ کے نام کا پروانہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ محل آپ کا ہے۔ اور ساتھ ہی جس محل کی طرف، جس کیاری کی طرف بہلول ملکہ زبیدہ نے اشارہ کر کے پوچھا تھا کہ یہ محل کتنے کا ہے، وہ بہلول نے کہا کہ قبالہ لیتی جاؤ، یہ محل آپ کا ہو گیا۔ مگر ملکہ زبیدہ نے کہا کہ مجھے بہت جلدی ہے، آپ ایسا کریں کہ قبالہ لکھ کر مجھے میرے محل میں پہنچا دینا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ حضرت بہلول نے اپنے تمام کیاریاں جو وہ بنا رہا تھا ان کو بچوں کی طرح گرا دیا، اور گرا کر وہ 100 دینار جو ملکہ سے اس نے حاصل کیے تھے لے کر غریبوں کی طرف چلا گیا، اور جو ضرورت مند اور غریب لوگ تھے ان میں اس نے وہ دینار بانٹ دیے۔ اب ملکہ جب رات ہوئی تو سو گئی، اور اس نے خواب میں دیکھا ایک بہت ہی عالی شان محل اس کو ملا ہے، اور آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کہ یہ محل ملکہ زبیدہ کا ہے،
ये उसका कबाला है और ये उसने बहलूल से ख़रीदा है, तो ये महल उसको दिया जाए। और उसकी बार बार ये मंज़र देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत जन्नत का मंज़र, जन्नत के महल का मंज़र। तो देखते ही देखते उसकी आँख खुल गई और वो झट से बोली कि ज़िल्ले इलाही, ज़िल्ले सुबहानी, मुझे जन्नत में अपना महल नज़र आया है। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक जन्नत में महल है और उसका कबाला मेरे नाम का है, और मैंने ये वही महल है जो आज बहलूल से ख़रीदा था। बादशाह ने, खलीफा ने नींद के गलबे की वजह से कहा कि अब तू भी उसकी दीवानी हो गई है। लोग तो पहले ही पागल हैं, दीवाने हैं जो उसके पीछे भाग रहे हैं, और तूने भी वही हरकतें इख्तियार कर ली हैं। मगर ये कहकर वो सो गए। मलका ज़ुबैदा ने बहुत कोशिश की कि वो उसकी बात को सुने, मगर उन्होंने उसकी कोई बात ना सुनी और वो सो गए। जब सुबह उठे तो मलका ने फिर उन्हें यही बातें दोहराईं कि मैंने बहलूल से एक महल ख़रीदा था और उस महल का कबाला भी मेरे नाम का था और वो बहुत ही आलीशान महल था। खलीफा ने अपने कारिंदे को फ़ौरन हुक्म दिया कि बहलूल को हाज़िर किया जाए, और ताकि मैं भी उससे पूछूं कि क्या काम है। जब कारिंदा खलीफा के पास हज़रत बहलूल को लेकर आया तो हारून रशीद ने पूछा कि बहलूल, सुना है आपने जन्नत के महल बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है। हज़रत बहलूल बोले कि मैंने तो कब से ये काम शुरू किया हुआ है। खलीफा बोले कि अच्छा, आप कितने का महल जो है मलका को बेचा था? बहलूल ने बताया कि मैंने 100 दिनार का महल बेचा था। तो हारून रशीद कहने लगा कि अच्छा, ऐसा कर कि एक महल मुझे भी बेच दे और मैं आपको 100 दिनार से कुछ ज़्यादा दूंगा। हज़रत बहलूल झट से बोले कि नहीं, अब आपकी किस्मत में ये महल नहीं है, क्योंकि मलका ने जो सौदा किया था उसने बगैर देखे सौदा किया था और आप ये सौदा देख कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसको इतनी आसानी के साथ हासिल नहीं कर सकते और इसको ऐसे नहीं ख़रीद सकते। ये कहते हुए हज़रत बहलूल वहाँ से चल दिए और खलीफा उसका मुंह देखता रह गया।